يا أبا عبد الله يا أبا عبد الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الحمد لله الذي أحصى كل شيء عددا وجعل لكل شيء أمدا وقدر كل شيء تقديرا. ثم الصلاة والسلام على النبي الأمي العربي القرشي الهاشمي المكي المدني الأبتحي التهامي العبد المؤيد والرسول المسدد المصطفى الأمجد المحمود الأحمد حبيب إله العالمين أبي القاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في محكم كتابه المجيد وفرقانه الحميد. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الذين اتقوا إذا مسهم طائف من الشيطان تذكروا فإذا هم مبصرون. درود پڑھ دیجیے محمد. یقیناً آپ سب مبارکباد کا مستحق ہیں کہ اس قدر شدید گرمی میں اور روزے کے بعد اس صورتحال میں جس میں کورونا پھیلا ہوا ہے اور آپ سب نے ماسک لگائے ہوئے ہیں، بڑا سخت ہوتا ہے کہ بیٹھ کر کسی گفتگو تحمل کے ساتھ سنی جائے. ماشاءاللہ سے آپ سماعت فرما رہے ہیں اور کافی حوصلہ افزائی کرتے ہیں. آپ تمام کو بہت شکریہ. اور ہم کیا شکریہ ادا کریں گے؟ جس کا ہم ذکر کر رہے ہیں انشاءاللہ موسیقیاں سبھی کی ممنون رہتی ہیں اور یہ ان کی شان ہے. چند چھوٹے مسائل کو آج آپ کی خدمت دوبارہ بیان کرنے کی کوشش کریں گے. ایک مسئلہ یہ آیا ہے کہ کیا روزے کی حالت میں انہیلر استعمال کرنا جائز ہے یا جائز نہیں؟ تو انہیلر کے بارے میں دو رائے ہیں اور دو باتیں ہیں. پہلی بات یہ ہے کہ اگر انہیلر جو اسپرے ہوتا ہے اور اس میں دوائی بھی موجود ہوتی ہے یا اس کے اندر گیس موجود ہوتی ہے، ہوا موجود ہوتی ہے، تو اگر وہ اسپرے ایسا ہے کہ جس کی ہوا اور گیس یا پھر اس کے ذرات انسان کو یقین ہے کہ پھیپھڑوں میں جائیں گے، لنگس میں جائیں گے، معدے میں نہیں جائیں گے، تو وہ اسپرے اور وہ انہیلر استعمال کر سکتے ہیں. لیکن اگر معلوم ہے کہ یہ اس میں سے جو قطرے نکلنے ہیں وہ معدے میں جائیں گے اور شکم میں جائیں گے تو اس سے روزہ باطل ہو جاتا ہے، اس لیے استعمال کرنے کی اجازت نہیں ہے. لیکن عام طور پر جو انہیلر استعمال کرنے والے ہیں وہ اس وقت استعمال کرتے ہیں جب حالت بہت زیادہ بگڑ جاتی ہے، خراب ہو جاتی ہے، اس وقت مجبور ہوتے ہیں کہ انہیلر کا استعمال کریں. تو اگر انسان کسی مرض میں مبتلا ہو گیا ہے، بیمار ہو گیا ہے، اس لیے استعمال کر رہا ہے، تو پھر وہی حکم شریعت آ جائے گا کہ جو مریض ہے ان کے اوپر روزہ ہی ثابت ہو جاتا ہے. تو چونکہ روزہ ان کے اوپر سے ثابت ہو گیا ہے، اس لیے اگر اس اسپرے سے قطرات معدے میں ہی کیوں نہ جاتے ہوں استعمال کر سکتے ہیں، بلکہ جان بچانے کے لیے ضروری ہوگا کہ انہیلر کا استعمال کریں. تو یہ تین احکامات ہو گئے. اگر لنگس میں جا رہا ہے تو عام حالت کے اندر بھی استعمال کر سکتے ہیں، اگر معدے میں جا رہا ہے تو پھر استعمال نہیں کر سکتے سوائے یہ کہ انسان مجبور ہو جائے. اور اگر مجبوری کی حالت میں استعمال کرتا ہے تو اس میں کوئی فرق نہیں پڑے گا، روزہ اس کا اس دن کا باطل ہو جائے گا.
لیکن صرف اس روزے کی قضا کرنی ہے، کفارہ واجب نہیں ہوگا. درود پڑھ دیجیے محمد والے. ایک اور سوال یہ ہے کہ جب ہم نماز کی حالت میں ہوں اور کوئی ہمیں سلام کرے تو اس کا جواب کیسے دیا جاتا ہے؟ انشاءاللہ سبھی اس بارے میں مستحضر ہوں گے اور جانتے ہوں گے، اور یقین ہم سے بہتر جانتے ہیں کہ عام حالات میں ہم جب سلام کرتے ہیں تو جواب سلام عام طور پر الفاظ کو بدل کر دیا جاتا ہے. جیسے السلام علیکم کا جواب آتا ہے وعلیکم السلام. اور سلام کرنے کے مختلف طریقے ہیں. بعض سلام علیکم کہتے ہیں، بعض السلام علیکم کہتے ہیں. ایک اور نیا طریقہ میں نکلا ہے جو ہم نے بہت دفعہ سنا ہے، حالانکہ عربی قواعد کے اعتبار سے صحیح نہیں. کہتے ہیں السلام علیکم. السلام علیکم نہیں ہو سکتا، عربی قاعدے کے اعتبار سے یا سلام علیکم ہوتا ہے یا السلام علیکم ہوتا ہے. بہرحال اور بھی طریقے ہیں، صرف سلام بھی کہا جاتا ہے. بعض دفعہ کہتے ہیں السلام علیکم ورحمۃ اللہ، بعض کہتے ہیں السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اور یہ بھی روایت کا جملہ ہے، ظاہر جو ہمارے ذہن کے اندر آ رہی ہے کہ اگر کوئی شخص سلام علیکم کہتا ہے تو اس کو 30 نیکیاں ملتی ہیں. جو سلام علیکم ورحمۃ اللہ کہتا ہے اس کو 30 میں 30 کا اضافہ ہو جاتا ہے، 60 نیکیاں ملتی ہیں. اور جو سلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ کہتا ہے تو مزید 30 کا اضافہ ہو جاتا ہے اور 90 نیکیاں اسے ملتی ہیں. اور یہ بھی کہا گیا کہ جب جواب دیا جائے تو جیسے سلام کیا گیا ہے اس سے بہتر جواب دیا جائے. قرآن کریم کی آیت بھی ہے کہ یا ایھا الذین آمنوا اذا حییتم بتحیۃ فحیوا باحسن منها او ردوها ان اللہ علی کل شیء علیم. قرآن یہ کہتا ہے کہ اے صاحبان ایمان جب تمہیں کوئی سلام کرے، ویلکم کرے، تو اس کا جواب اس سے بہتر انداز میں. کبھی کبھار لوگ یہ کہتے ہیں کہ ہم جب روزے امام حسین پہ پہنچتے ہیں ہمیں نہیں معلوم، ہم نے تو سلام پھیر دیا، ہم نے سلام بھیج دیا ہے، زیارت پڑھ لی ہے، جواب سلام آیا یا نہیں آیا؟ ارے وہ تو وارث قرآن ہے، وہ تو محافظ قرآن ہے، وہ قرآن پر عمل نہیں کریں گے تو کون عمل کرے گا؟ یقین ہونا چاہیے کہ اگر ہم نے سلام کر دیا ہے تو وہاں سے اس سے بہتر جواب آنے والا. تو قرآن کریم کی آیت ہے کہ جب کوئی سلام کرے تو اس سے بہتر جواب دو، اور رکوہا یا ویسا ہی جواب دو. ان اللہ علی کل شیء علیم. پروردگار ہر چیز کا، بلکہ ظاہر قرآن کی آیت اس مقام پر کچھ اور ہے، پروردگار ہر چیز کا حساب و کتاب رکھتا ہے. ان اللہ علی کل شیء حسیب، ظاہر آیت کریمہ سورہ نساء کی آیت کہ پروردگار ہر چیز کا حساب و کتاب رکھنے والا ہے. اچھا یہ جو کہا گیا کہ ویسا ہی جواب دو، اس سلسلے میں بھی ایک روایت موجود ہے مولا متقیان امیر المؤمنین حضرت علی بن ابی طالب ایک شخص آیا اور اس نے اس طرح سے سلام کیا، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ ومغفرتہ ورضوانہ. اور بھی ظاہر کچھ الفاظ سے اضافہ کیے. تو اس وقت میرے مولا نے روک دیا اسے اور کہا کہ سلام کی آخری حد وبرکاتہ تک ہے، اس لیے اس میں اضافہ نہ کرو. تو کچھ لوگ جوش اور جذبے میں آ کر کچھ شریعت میں اضافہ کرنے کی کوشش کرتے ہیں. ہمارے یہاں بھی لوگ موجود ہیں اور ہمارے برادر کے یہاں بھی موجود ہیں. ہمارے یہاں عام نمازوں پہ معمول بن گیا ہے کہ کچھ حصوں کو اضافہ کرنے کی کوشش کرتے ہیں، اور ان کے یہاں ماہ رمضان میں کچھ نمازوں کو اضافہ کرنے کی کوشش کرتے ہیں. تو جتنی بتائی گئی ہے عبادت اتنی ہی کرنی چاہیے. کہا گیا ہے کہ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ پر رک جائیں تو وہیں پر رک جانا چاہیے. اور اس کا جواب کیا ہوگا کہ اگر کوئی وبرکاتہ تک سلام کرتا ہے تو تمہارا جواب بھی وبرکاتہ تک ہونا چاہیے، اس سے زیادہ اضافہ کرنے کی ضرورت نہیں ہے. تو یہ بہرحال ہمیں سکھایا گیا ہے ادب و آداب اور ویلکم کرنے کے اصول، استقبال کرنے کے اصول. کتنا خوبصورت یہ دین ہے کہ جس میں حتیٰ یہ بھی بتایا گیا ہے کہ ویلکم کرنا ہے تو اعتدال کے ساتھ کرنا ہے، اس میں بھی حد سے تجاوز نہیں کرنا. تو اب نماز میں اگر کوئی سلام کرتا ہے تو اسے جواب سلام کیسے دینا ہے اور کیا دینا واجب ہے؟ تو پہلی چیز یہ ہے کہ اگر اس نے سلام صرف اور صرف ہمیں کیا ہو تو ہم پر واجب ہے کہ جواب سلام دیں. نماز کی حالت کی بات ہو رہی.
یہ بہت ضروری ہے جو میں نے لفظ استعمال کیا نا، صرف اور صرف اگر ہمیں سلام کیا ہو. ورنہ اگر کوئی شخص داخل ہوتا ہے یہاں، فرض کیجئے کہ کوئی کنارے پہ کھڑے رہ کے نماز پڑھ رہا ہے اور وہ مجلس میں داخل ہوا، اس نے السلام علیکم کہہ دیا، تو اس کی نیت نہیں کہ جو نماز پڑھ رہا ہے میں اس کو سلام کر رہا ہوں، سبھی کو سلام کر رہا ہے، تو پھر اس نمازی کی ذمہ داری نہیں ہے، بلکہ بعض اوقات اس کے لیے صحیح نہیں ہے کہ وہ جواب سلام دے. سب کو جب سلام کیا ہے تو اس کی صرف ذمہ داری نہیں ہے، سبھی کی ذمہ داری بنتی ہے، واجب کفائی ہے، لہٰذا دوسرے اگر موجود ہیں تو اس کو جواب سلام دے تو ذمہ داری ادا ہو جاتی ہے. نماز پڑھنے والے کو خاموشی اختیار کرنی ہے، اپنی نماز جاری رکھنی. لیکن صرف اور صرف اسی کو آ کر سلام کرے. جیسے کبھی کبھار غلطی سے ہو جاتا ہے کہ ہم کمرے میں داخل ہوئے، یا ہمارا بچہ ہمارے کمرے میں داخل ہوا، یا ہم اپنے والدین کے کمرے میں داخل ہوئے، ہم اپنے بھائی بہن زوجہ کے کمرے میں داخل ہوئے، اپنے بچوں کے کمرے میں داخل ہوئے، اور ہم نے داخل ہوتے ہی سلام کر دیا، اور یہ دیکھا نہیں کہ ایک شخص جو ہے وہ نماز پڑھ رہا تھا اور کمرے میں وہی تنہا شخص ہے، اور ہم نے داخل ہوتے ہی اس کو دیکھ کے سلام کر دیا. بعد میں پتہ چلا وہ نماز پڑھ رہا تھا، مصلی بچھایا ہوا ہے. تو ہم نے تو سلام کر دیا، اور یہ صرف سلام اسی شخص کے لیے. اب وہ جواب دینے پر مجبور ہو گیا ہے، اب اسے جواب دینا. تو کہا گیا کہ ایسی صورت میں نمازی جب جواب سلام دے گا تو آئینے کی طرح عمل کرے گا، آئینے کی طرح عمل کرے گا. جیسے اس نے الفاظ کہے ہیں ویسے ہی اسے ریٹرن کر دے گا. اس نے اگر کہا ہے سلام علیکم تو یہ نمازی کی بھی ذمہ داری بنتی ہے کہ یہی جواب دے سلام علیکم. اگر اس نے کہا السلام علیکم تو یہی ذمہ داری بنتی ہے کہ کہے السلام علیکم. جیسے اس نے الفاظ کہے ہیں ویسی ذمہ داری بنتی ہے کہ نمازی نماز میں جواب دے. گویا ہماری پوری توجہ پروردگار کی طرف تھی، ہماری پوری توجہ نماز کی طرف تھی. ایک شخص آیا اور وہ رکاوٹ بننا چاہا تو گویا ہمارے اوپر ایک شیلڈ موجود ہے، آواز اس شیلڈ سے ٹکرائی اور واپس ہو، اور ہماری نماز پر کوئی گویا فرق نہیں آیا. البتہ یہ بھی کتنا خوبصورت آداب اسلامی ہے کہ یہ بھی نہیں کہا کہ تم نماز پڑھے ہو تو اس شخص کی پرواہ ہی نہ کرو، جو کہتا ہے کہنا کہا نہیں، اس کا بھی احترام ہے. لہذا اگر اس نے سلام کر دیا ہے تو جواب سلام بنتا ہے، صرف طریقہ بدل جاتا ہے. تو وہ بھی نا امید نہ ہو جائے، وہ بھی بہک نہ جائے، اور وہ بھی ہم سے مایوس نہ ہو جائے کہ بھئی یہ کیسا آدمی ہے جو سلام کا جواب نہیں دے رہا. کہا نہیں، سلام کا جواب دو، لیکن جواب ایسا ہو کہ جیسے شیلڈ لگی ہے تمہارے اوپر، کوئی چیز آئی ٹکرائی اور وہ دوبارہ سے اس کے حوالے ہو، اور تمہاری نماز کو کوئی فرق نہیں پڑا. اس طریقے سے سلام کرنا. اور قربان ہو جائے اس ذات کے اوپر کہ ویسے تو کہا گیا ہے کہ کوئی دوسرا سلام کرے تو تمہیں اتنی احتیاط کرنی ہے. ہم خود تو کسی کو سلام کر ہی نہیں سکتے نماز کی حالت میں، لیکن قربان ہو جائے اس ذات کے اوپر کہ ہر نماز کے اندر جس پر سلام بھیجا جاتا ہے اور کہا جاتا ہے السلام علیکم ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، سلام ہو میرا اس نبی کے اوپر کہ جو واحد رحمت للعالمین تھا، محمد مصطفیٰ حضرت نبی ختم الرسول افضل البشر، ان کے اوپر سلام بھیجنا نماز کے اندر مستحب قرار دیا گیا، اور کہا گیا کہ ہمیں چاہیے کہ نماز میں ان کے اوپر درود و سلام بھیجیں. بس عزیزو، اب بات نبی اکرم پر آ گئی ہے، اور آج 10 رمضان مبارک کی تاریخ گزری ہے. دل چاہتا ہے کہ آج بھی اسی بیوی کا ذکر کیا جائے، کیونکہ اس بیوی کی کا نمک آج بھی لوگ کھا رہے ہیں، لیکن اس نمک کو حلال کرنے والے لوگ بہت کم ہیں. باقی دین اسلام آگے نہیں بڑھ سکتا تھا کہ اگر مال خدیجہ طاہرہ سلام علیہ وسلم، یہ میرے جملے نہیں، خود نبی اکرم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ ما قام ولا استقام دینی الا بشیئین، میرا دین قائم نہیں ہو سکتا تھا اور اس کو دوام حاصل نہیں ہو سکتا تھا اگر یہ دو چیزیں نہ ہوں، مال خدیجہ و سیف علی ابن ابی طالب. ایک خدیجہ طاہرہ کا مال ہے اور دوسرا علی مرتضیٰ کی تلوار. یہ احسان یاد رکھا ہے نبی اکرم نے
اچھا، اس کا یہ مطلب نہیں کہ اسلام انہیں دو چیزوں سے پھیلا ہے، کیونکہ کبھی کبھار لوگ اس روایت کو غلط معنوں میں بھی استعمال کرتے ہیں کہ خود آپ کے نبی نے فرمایا ہے یا خود آپ کی کتابوں کے اندر یہ روایت موجود ہے کہ دین اسلام تو اتنا کمزور تھا، اتنا ناتواں تھا کہ اس کو پھیلانے کے لیے پیسوں کی ضرورت پیش آئی اور لوگوں کو گویا خریدا گیا کہ تم اگر ایمان لاؤ گے تو تمہیں اتنا فائدہ ملے گا، تمہیں اتنا پروفٹ ملے گا، اس لیے لوگ ایمان لے کر آ گئے۔ آپ نے خود کہا ہے کہ حضرت خدیجہ کے مال کے ذریعے لوگ مومن ہوئے۔ اور دوسرا یہ کہ خوف ہوتا تھا علی مرزا کی تلوار کا، لہذا تلوار کے ذریعے اسلام پھیلا۔ یہ مطلب بیان نہیں کیا جا رہا۔ اگر اصل دین کو اور اصل اسلام کو دیکھیں تو آغاز اسلام کہ جس کی عاشق خود خدیجہ ہو رہی ہیں اور جس کی عاشق خود علی مرتضیٰ ہو رہے ہیں، وہ اور دو چیزیں ہیں۔ اور وہ بھی توجہ سے فرمائیے کہ ہمارے نوجوانوں کے لیے بطور خاص اس اعتراض کا میں جواب دینے جا رہا ہوں۔ جس پر خود مال خدیجہ قربان ہو رہا ہے، جس پر خود سیف علی قربان ہو رہی ہے، وہ دو چیزیں ہیں، ایک اسلام کے منطقی اصول اور دوسرا میرا نبی کا اخلاق۔ اخلاق نبی اکرم اور منطق اسلام، یہ دو بنیادی اصول ہیں جس کی وجہ سے لوگ کلمہ پڑھ رہے ہیں۔ جو اسلام نے اصول دیے ہیں اور جو نبی اکرم نے اس کو اخلاقی کریمانہ کے ساتھ پیش کیا ہے، اس کے بعد خود اسلام بڑی رونق کے ساتھ پھیلا۔ لیکن بہرحال اس کے اندر مدد کی اور سپورٹ حاصل ہوا ہے، تو جہاں بہت سارے افراد نے سپورٹ کیا تو اس میں دو افراد ایسے ہیں کہ جو نمایاں نظر آتے ہیں، ایک خدیجہ طاہرہ اور ایک علی مرتضیٰ۔ اور عجیب روایت ہے، یہ مفہوم انسان کے ذہنوں کو ہلا دینے کے لیے کافی ہے۔ بی بی کے بارے میں ملتا ہے کہ کانت فی الجاہلیت، کانت تدعى فی الجاہلیت الطاہرہ، زمانے جاہلیت میں اس بی بی کو طاہرہ کہا جاتا ہے۔ زمانے جاہلیت میں بی بی کو طاہرہ کہا جاتا ہے۔ لیکن کبھی کبھار لوگ مجھ سے سوال کرتے ہیں، اور یہ روایت کا جملہ بھی ہے، یہ بتائیے مولانا صاحب کہ ہمارا مقام مرتبہ خدا کے نزدیک کیا ہے؟ ہم کس لیول پر ہیں خدا کے نزدیک؟ یہ ہمیں کیسے پتا چلے گا؟ ہم ماشاءاللہ سے نماز پڑھتے ہیں، روزے رکھتے ہیں، ہم نے زکات نکالی ہے، فطرہ نکالا ہے، بتائیے کہ اب ہمارا لیول کیا ہے خدا کے نزدیک؟ ہم خدا کے نزدیک کتنے مقرب ہوئے ہیں؟ جب تک نبی اکرم تھے تو بتا دیا، سلمان 10ویں درجے پر ہے، ابوذر 9ویں درجے پر ہے، مقداد 8ویں درجے پر ہے، بتا دیا گیا۔ یہ بھی روایت کے اندر آیا ہے کہ ان کے علاوہ جو عام مومنین ہیں وہ 7ویں درجے پر ہوتے ہیں، وہ بھی مومن ہو تو 7ویں درجے تک پہنچ جاتا ہے۔ تو ہمارا لیول کیا ہے یہ کیسے پتا چلے گا؟ کیا خوبصورت روایت ہے۔ اور ظاہر نبی اکرم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم من يحب ان يعلم منزلته عند الله فلينظر منزلة الله عنده۔ جو شخص یہ پسند کرتا ہے کہ جانے کہ اس کی منزلت کیا ہے خدا کے نزدیک، تو خود اپنے اندر غور و فکر کرے اور دیکھے کہ خدا کی منزلت اس کے نزدیک کیا ہے۔ دوبارہ سے ترجمہ پیش کروں، اگر کوئی جاننا چاہتا ہے کہ خدا کے نزدیک اس کا کیا مقام مرتبہ ہے تو خود چیک کرے کہ اپنے آپ میں خدا کا مقام مرتبہ اس نے کیا رکھا ہوا۔ جو جتنی ویلیو پروردگار کو دے رہا ہے، پروردگار کے یہاں اتنا ہی اس کا مقام ہے۔ جو لمحہ بلمحہ پروردگار کے ساتھ گزارنے کی کوشش کرتا ہے، پروردگار کے یہاں اس کا مقام مرتبہ بھی اتنا ہی ہے۔ پروردگار بھی اس کو پسند کر لیتا ہے۔ اور حضرت خدیجہ طاہرہ کو اتنا پسند فرمایا، اتنا پسند فرمایا کہ روایت مجھے بڑی بڑی ہستیوں کے بارے میں نظر نہیں آئی ہے کہ جو حضرت خدیجہ کے بارے میں نظر آئی، اور بار بار نظر آئی کہ جب جب جبرائیل امین نازل ہوتے تھے۔ اچھا، یہ روایت بڑی خوبصورت ہے۔ جبرائیل امین نازل ہوئے نبی اکرم کی خدمت میں، نبی اکرم سفر فرما رہے تھے اور جاتے جاتے ایک بی بی کے قریب سے گزرے جو حضرت خدیجہ تھی۔ جبرائیل نے سوال کیا، من هذه الامرأة، یہ خاتون کون ہے؟ نبی اکرم نے جواب دیا، هذه صدیقۃ امتی، یہ میری امت کی صدیقہ خاتون۔ دنیا والوں کی زبان سے صدیقہ کا لقب پانے والی اور ہوتی ہیں، اور رسول صادق کی زبان سے صدیقہ کا لقب پانے والی محمد و آل محمد صلوات۔ اور
اور جب یہ جواب دے دیا تو جبرائیل نے کہا کہ پروردگار نے مجھے یہ حکم دیا ہے کہ خدا کا سلام اس بیوی کی خدمت میں آپ پہنچا دیجیے۔ نبی اکرم آئے اور کہا کہ اے خدیجہ، پروردگار نے جبرائیل کے ذریعے تمہیں سلام بھجوایا ہے۔ حضرت خدیجہ طاہرہ سلام علیہ نے جواب دیا، اللہ السلام، خدا خود سلام ہے، ومنہ السلام، اسی سے ہی سلامتیاں جاری ہوتی ہیں، وعلیک السلام، اور آپ پر بھی سلام ہے، وعلی جبرائیل سلام، اور جبرائیل پر بھی سلام ہے۔ اتنی بار بھی لمحہ ب لمحہ پروردگار کو یاد رکھا ہوا ہے۔ اور دیکھیں دنیا کی محبت میں اور خدا سے محبت کرنے میں فرق ہے۔ اگر ہم پروردگار کو یاد رکھے ہوئے ہیں تو کیا روایت میں جملہ یہ ہے کہ جو جتنا پروردگار کو یاد رکھتا ہے اتنا ہی پروردگار اس کو یاد رکھتا ہے، اتنا ہی اس کا مقام مرتبہ ہے خدا کے نزدیک۔ یہی فرق ہے خدا سے محبت میں اور دنیا والوں سے۔ اور نوجوان اس بات کو زیادہ محسوس کریں گے کہ دنیا میں ہم کتنے ہی افراد ایسے ہیں کہ جن سے محبت کرتے ہیں لیکن جواب میں ہمیں وہ محبت نہیں ملتی۔ دنیا کا تو یہ معمول ہے کہ خودسری کرنے والے، سرکشی کرنے والے، غرور میں مبتلا ہونے والے، تکبر میں مبتلا ہونے والے لوگ بہت سے ہیں۔ ہر ایک کے اپنے مسائل ہیں، ہر ایک کے اپنے مجبوریاں ہیں۔ تو دنیا میں کوئی یہ قانون نہیں ہے کہ تم جس سے محبت کرو گے وہ بھی تم سے محبت کرے گا، لیکن یہ قانون صرف پروردگار کے پاس ہے۔ جو خدا سے محبت کرے گا اور جیسی محبت کرے گا وہاں سے ویسا ہی جواب ہے۔ اسی لیے قرآن نے جب یہ کہا ہے کہ یا ایتھا النفس المطمئنہ، اے نفس مطمئنہ، ارجعی الی ربکی، اپنے رب کی طرف پلٹا، پھر کیا کہا؟ راضیۃ مرضیہ، اس حالت میں کہ تو اللہ سے راضی ہے اور اللہ تجھ سے راضی ہے۔ یہ کنیکشن صرف پروردگار کے یہاں ملتا ہے۔ جب بھی راضیہ کا مرتبہ آ جاتا ہے فوراً سے مرضیہ کا مقام خود آ جاتا ہے۔ جو خدا کی مرضی پر راضی ہو جائے تو خدا خود اسے اپنی مرضی ادا فرما دیتا ہے۔ اور اسی لیے خیبر کے میدان میں بھی نبی اکرم نے جو اعلان کیا ہے، ہمارے ایک حصے کو بہت زیادہ پیش کیا جاتا ہے، بہرحال اس کے اندر بھی بڑے نکات ہیں، لیکن دوسرا حصہ بھی ہے، اس کا یہ نقطہ ہے۔ نبی اکرم نے کیا ارشاد فرمایا تھا خیبر کے میدان میں؟ لَأُعْطِيَنَّ الرَّايَةَ غَدًا رَجُلًا كَرَّارًا غَيْرَ فَرَّارٍ، یہاں تک ہمارے یہاں بیان ہوتا ہے۔ اس کے بعد کا جملہ یہ ہے يُحِبُّ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيُحِبُّهُ اللَّهُ وَرَسُولُهُ۔ کل میں علم اس کو دوں گا کہ جو مرد ہوگا بڑھ بڑھ کر حملہ کرے گا اور فرار اختیار نہیں کرے گا، گویا بتا دیا اشاروں کے اندر کہ اب جو جا رہا ہے وہ اور ہیں، جو اس سے پہلے گئے تھے وہ اور تھے۔ اور اس کے بعد یہ جو دوسرا جملہ ہے يُحِبُّ اللَّهَ وَرَسُولَهُ، اور جو جانے والا ہے وہ ویسا ہے کہ اللہ سے بھی محبت کرتا ہے اور اس کے رسول سے بھی محبت کرتا ہے۔ وَيُحِبُّهُ اللَّهُ وَرَسُولُهُ، جب یہ محبت کرتا ہے اللہ اور رسول سے تو اللہ اور رسول بھی اس سے محبت کرتا ہے۔ مولا متقیان صرف محب خدا اور محب رسول خدا نہیں ہے، بلکہ محبوب خدا اور محبوب رسول خدا بھی ہے۔ درود پڑھ دیجئے گا محمد۔ اور یہ جو چراغ ہے، یہ جو الارم ہے، ہر ایک کے ضمیر کے اندر موجود ہے۔ اسلام دین فطرت ہے، یہ جو ضمیر کی آواز ہے ہر ایک کے اندر موجود ہے۔ بہت سے ایسے ہوتے ہیں کہ جو قرآن کریم پڑھنے کے بعد ایمان لے کر آتے ہیں، بہت سے ایسے ہوتے ہیں جو حدیث سننے کے بعد، واقعات سننے کے بعد، روایات سننے کے بعد ایمان لے کر آتے ہیں، اور یہ انداز خود قرآن کریم نے بھی اختیار کیا ہے۔ معاف کیجیے گا، قرآن کریم یہ کہتا ہے کہ سورہ یاسین کی آیت ہے وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ أَنفِقُوا مِمَّا رَزَقَكُمُ اللَّهُ قَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا لِلَّذِينَ آمَنُوا أَنُطْعِمُ مَن لَّوْ يَشَاءُ اللَّهُ أَطْعَمَهُ إِنْ أَنْتُمْ إِلَّا فِي ضَلَالٍ مُبِينٍ۔ یہ جو منافقین ہیں ان سے کہا جاتا ہے کہ بھئی اللہ کے راہ میں کچھ خرچ کرو۔ دیکھیں کہا جا رہا ہے، تاکید کی جا رہی ہے، خرچ کرو، اللہ کے راستے میں خرچ کرو۔ تو کیا جواب دیتے ہیں؟ انطعمو، کیا ہم کھلائیں؟ من لو یشاء اللہ اطعمہ، اگر خدا چاہتا تو خود انہیں کھلا دیتا، خدا چاہتا تو خود دین خدا کی مدد کر دیتا، خدا ہی نہیں چاہ رہا، ہمارے کھلانے سے کیا ہوگا، یہ ان کا بہانہ ہے۔ جبکہ جانتے نہیں کہ یہ جو دیا ہے تمہیں وہ خدا ہی نے دیا ہے۔ اور وہ آیت جو ہمارے بڑی معروف ہے کہ کل نفس ذائقۃ الموت، ہر نفس کو موت کا ذائقہ چکھنا ہے، اس کے بعد کا جملہ ہے
نبلوکم بالشر والخیر فتنہ. ہر نفس کو موت کا ذائقہ چکھنا ہے اور پروردگار آزماتا ہے شر کے ذریعے بھی اور خیر دے کر بھی. تو یہ جو مال ملا ہوا ہے یہ پروردگار کی دین ہے, جو زندگی ملی ہے پروردگار کی دین ہے, یہ سانسیں پروردگار کی دین ہے. اور اگر ہم خرچ نہ بھی کریں تو ایک دن ایسے ہی آئے گا کہ ہمیں زبردستی یہاں سے بلا لیا جائے گا, مال یہی رہ جانے والا ہے. اگر ہم جان نہ بھی دیں تو ایک دن ایسا آئے گا کہ ہماری جان کو نکال ہی لیا جائے گا. تو یہ جو جواب دیتے ہیں کہہ دیجئے ان انتم الا فی ضلال مبین, نہ صرف یہ بلکہ جو یہ فکر رکھنے والے ہیں وہ سب کے سب ضلال مبین کے اندر کھلی ہوئی گمراہی میں مبتلا ہیں. دیکھیے گا ابھی ایک آیت میں نے پیش کی, توجہ رکھیے گا. ایک آیت میں کہا گیا نکالو خرچ کرو اللہ کے راستے میں دو. دوسری آیت تعاونوا علی البر والتقوى ولا تعاونوا علی الاسم والعدوان, نیکی کے کام میں اور تقوی کے کام میں ایک دوسرے سے کی مدد کرو, تعاون کرو, اور برائی کے کاموں میں ایک دوسرے کا تعاون نہ کرو. کہا گیا کرو, یہ کام کرو, تعاون کرو ایک دوسرے سے. ایک اور آیت اور شدید ترین آیت ہے انفاق کے بارے میں, اس سے زیادہ بڑھ کر میرے ذہن میں کوئی اور آیت ہے. اور کتنی آیتیں سب کو چھوڑتے ہوئے یہ آخری آیت ایک اور پیش کرتا. من ذا الذی یقرض اللہ قرضا حسنا فیضاعفہ لہ ولہ اجر کریم, کون ہے کہ جو اللہ کے دیے ہوئے مال میں سے اللہ کو قرضہ دے دے. مال اللہ کا ہے, کوئی ایسا شخص دیکھا ہے اسی نے ہی ہمیں قرض دیا ہے, اسی نے ہی ہمیں مال دیا اور کہہ رہا ہے کہ ہمیں پھر قرض واپس کرو, ہمیں تم قرض دے دو. تو بات سمجھ آنے والی تھی. پروردگار نے انتہائی نچلے درجے پر آ کے جو نچلی ترین ذہنیت رکھتا ہے کہ جو اس کا مال جا رہا ہے وہ پریشان ہو رہا ہے کہ میرا مال ضائع ہو جائے گا, نہیں ضائع نہیں ہو رہا, قرض دے رہے ہو تو واپس آنے والا ہے. پریشان نہ ہو. من ذا الذی یقرض اللہ قرضا حسنا, کون ہے جو اللہ کو قرض حسنا دے فیضاعفہ لہ, پھر اس کے اندر پروردگار اضافہ ہی کر دے گا, وَلَهُ أَجْرٌ كَرِيمٌ, اور اس کے پاس اجر عظیم موجود ہے. ہم یہاں پر تلاش کر رہے ہوتے ہیں کہ کون سا بینک ایسا ہے جو قرضے پر منافع دے گا, کون سا زیادہ دینے والا ہے, 6%, 8%, 10%. پروردگار نے جو کم سے کم پرسنٹیج رکھی ہے وہ 1000% کی ہے, کم سے کم. ورنہ روایت کے ایک اور جملہ کی خدمت بیان کروں, بات سے بات نکلتی جا رہی ہے. نبی اکرم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم جبرائیل امین کہا کہ یا رسول اللہ صدقے کی 5 قسمیں ہیں. بندے مومن اگر 1 درہم یا 1 دینار مثال کے طور پر نکالتا ہے تو کبھی وہی 1 نکالتا ہے پروردگار اسے 10 عطا فرماتا ہے, کبھی وہی 1 نکالتا ہے پروردگار اسے 70 عطا فرماتا ہے, کبھی وہی 1 نکالتا ہے پروردگار 700 عطا فرماتا ہے, کبھی وہی 1 نکالتا ہے پروردگار 70,000 عطا فرماتا ہے, اور کبھی وہی 1 نکالتا ہے پروردگار 1,00,000 عطا فرماتا ہے. اب سب کی نگاہیں تو 1,00,000 کے اوپر ہی ہوں گی, لیکن مجبوری ہے کہ پوری روایت بیان کرنی ہے کہ پوری روایت میں ہے کیا. کہا کہ اگر کوئی شخص 1 صدقہ دے اور کوئی اس کو پریشانی نہیں ہے, کوئی کسی کو مرض نہیں ہے, ایک کھٹا کھٹا سا مومن, مالدار سا مومن ہے, لیکن پھر بھی اس کی بھی مدد کر دیتا ہے وہ شخص, تو پروردگار اس 1 صدقے کے عوض بھی اسے 10 صدقوں کا ثواب دیتا ہے. لیکن اگر وہ بندے مومن بیمار ہو, محتاج ہو, زمینگیر ہو, اگر اس کی مدد کرتا ہے تو پھر وہی 1 دیتا ہے پروردگار 70 صدقوں کا ثواب. اس کا مطلب کیا ہوا کہ پروردگار یہ دیکھ رہا ہوتا ہے کہ ہم کہاں خرچ کر رہے ہیں, بہتر اور مناسب جگہ ہے جس جگہ پر ہم خرچ کر رہے ہیں. وہ یا پروردگار ہاتھوں کو دیکھتا ہے کہ کن ہاتھوں میں جا رہا ہے. اور یہ بھی قرآن کریم کی آیت ہے یسألونک ماذا ينفقون, اے رسول یہ لوگ آپ سے سوال کرتے ہیں کہ ہم کتنا خرچ کریں, آپ بتائیے ہم کتنے ڈالر نکالیں, $1, $2, $10, $20, $100, کتنے ڈالر نکالیں یہ آپ بتائیے. خدا کی طرف سے آواز ہے قل ما انفقتم من خیر, تم جتنا بھی خیر دینا چاہتے ہو دے دو, ہمیں اس کی پرواہ نہیں کہ تم کتنا دے رہے ہو, لیکن یہ دیکھو کہ کن ہاتھوں میں دے رہے ہو. فللوالدین والاقربین والیتامى والمساکین وابن, سب سے پہلے اپنے والدین کا حق ادا. تو
تو وہاں پر بھی قرآن بیان کیا گیا ہے، پروردگار یہ دیکھتا ہے کہ کن ہاتھوں میں دیا جا رہا ہے. یہاں پر بھی اس آیت میں بیان، اس حدیث میں بیان کیا گیا کہ کبھی ایک دیتا ہے پروردگار 10 کا ثواب دیتا ہے، کبھی ایک دیتا ہے پروردگار 70 کا ثواب دیتا ہے، کبھی ایک دیتا ہے پروردگار 700 کا ثواب دیتا ہے. 700 کا ثواب کب دیا جاتا ہے؟ ظاہر جو ابھی ہمیں ذہن میں آ رہی نقطہ وہ یہ تھا، 700 کا ثواب اس وقت ملتا ہے کہ جب کوئی شخص اپنے مرحوم کے لیے پیسے خرچ کرتا ہے تو پروردگار اس پیسوں کے بدلے اس کو 700 پیسے خرچ کرنے کا اجر و ثواب عطا کرتا ہے. اور 70,000 کب ملتا ہے؟ جب اولاد والدین کے لیے کچھ خرچ کرے تو ایک کے بدلے پروردگار 70,000 کا. اور آخری چیز اس کے لیے آپ تمام کی توجہات ہیں کہ وہی ایک اگر کسی طالب علم کے ہاتھ میں رکھا جائے، کسی طالب علم کے ہاتھ میں رکھا جائے تو وہی ایک رکھا جاتا ہے پروردگار 1,00,000 کا. اس قدر بیان کیا گیا من ذا الذی یقرض اللہ قرضا حسنا، کون ہے کہ جو پروردگار کے راستے میں قرض دے تو پروردگار اس میں اضافہ کر دے گا اور اس کا اجر عظیم عطا فرمائے گا. بات پہنچ گئی کس قدر تاکید کی گئی، انفاق کرو، خرچ کرو. اور یہاں تک پروردگار نے کتنی نچلی سطح پر آگے گفتگو کی، کچھ خرچ کرو، خدا کو قرضہ دو، کہیں جانے والا نہیں. لیکن قربان ہو جائے اس بیوی پر جس نے نزول قرآن سے پہلے اپنا سارا مال محمد مصطفیٰ کے راستے میں. یہ ہے عظمت خدیجہ. آج دنیا کے سارے مسلمان اگر خرچ کر رہے ہیں تو حکم قرآنی کی وجہ سے، حکم رسول کی وجہ سے، معصومین کے فرامین کی وجہ سے، ثواب کی خاطر. لیکن قربان ہو جائے اس بیوی پر. ابھی بعثت نبی اکرم نہیں آئی تھی، ابھی نبی اکرم نے اپنی نبوت کا رسالت کا اعلان نہیں فرمایا تھا، اس سے پہلے ہی اس بیوی نے سب کچھ رائے خدا نے اور ایسے خرچ کیا کہ جب تک خرچ کرتی رہی خود غریب ہو گئی لیکن اسلام کو توانا اور امیر بنا دیا. اور جب اسلام مضبوط اور توانا ہو گیا تو خود اس دنیا سے رخصت ہوئی. اور باقی جتنی ازواج ہیں ان کے خرچ کرنے میں اور بیوی کے خرچ کرنے میں فرق یہی ہے. باقی ازواج نے اگر کچھ دیا ہے، باقی اصحاب نے اگر کچھ دیا ہے تو ظاہر سی بات ہے حکم رسول موجود ہے، قرآن کا حکم موجود ہے، اس لیے انہوں نے خرچ کیا ہے. ثواب کا کام اس لیے خرچ کیا، اچھی بات ہے. لیکن جو بے لوث ہو کر خرچ کرے اسے خدیجہ کہا جائے. اور پھر عجیب بات یہ ہے کہ ہمیں دو ہی ہستیاں نظر آئیں، ایک خدیجہ طاہرہ اور ایک اولاد خدیجہ طاہرہ. خدیجہ طاہرہ نے اس زمانے میں خرچ کیا کہ جب قرآن بھی نازل نہیں ہوا تھا، لیکن اولاد خدیجہ طاہرہ نے بھی قرآن کے نزول کے وقت خرچ کیا ہے، لیکن پہلے خرچ کیا ہے پھر آیتیں نازل ہوئی. اسی لیے اولاد خدیجہ وہ ہیں کہ جو گھر میں بیٹھ کر نہ صرف حضرت زہرا بلکہ علی مرتضیٰ، امام حسن، امام حسین، جناب فضا سب رائے خدا میں خرچ کرتے ہیں تو پھر آیت نازل ہوتی ہے وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَىٰ حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا. مل کر درود پڑھ دیجیے. یہ جو کچھ افراد ہیں کہ جو حتیٰ بعثت رسول اکرم سے پہلے ایماندار ہیں، مؤمن ہیں، پاک و پاکیزہ ہیں، ان میں سر فہرست حضرت خدیجہ. اسی طریقے سے حضرت ابو طالب علیہ السلام کے بارے میں کتنے ہی لوگ اس زمانے میں برائیوں میں ملوث تھے. اور اگر اس زمانے کی بات کروں تو شیر وہاں پر ہے، شمشیر وہاں پر ہے، شراب وہاں پر ہے، شہوت وہاں پر ہے، شکم وہاں پر ہے. ایک چیز نہیں ہے اور وہ ہے شرافت. اور شرافت یا موجود تھی تو حضرت ابو طالب میں یا حضرت خدیجہ، ورنہ ہر طرح کی برائیاں ہیں. لیکن جناب ابو طالب کا جملہ یہ ہے کہ جس زمانے میں حکم اسلام نہیں آیا تھا اس زمانے میں بھی میں برائیوں سے بچا کرتا تھا. کیوں؟ کیونکہ میرا ضمیر گوارا نہیں تھا کہ میں برائیوں کی طرف جاؤں. آج تو پھر ضمیر کی آواز بھی ہے، قرآن کی آواز بھی ہے، رسول کی آواز بھی ہے، اہل بیت کی آواز بھی ہے، ان کا کردار بھی، ان کی سیرت بھی ہے. کتنا آسان ہو گیا آج کے زمانے میں عمل کرنا. آیت اللہ عراقی کے بعد ایک شخص آیا،
اور آیت اللہ عراقی کی شان یہ تھی کہ جب بھی کوئی شخص ان کے پاس آ کے نصیحت حاصل کرنا چاہتا تھا تو آیت اللہ عراقی اسی کے مزاج کے مطابق، اسی کی طبیعت کے مطابق جواب دیا کرتے کہ بہت اچھا لگتا ہے۔ نبی اکرم کے بارے میں ملتا ہے کہ نبی اکرم کی خدمت میں ایک مرتبہ ایک قاصد سہیل نام کا آیا تھا معاہدہ کرنے کے لیے، تو پیغمبر اکرم نے جواب دیا کہ چونکہ سہیل آیا ہے اس طرف سے تو یقیناً کام سہل اور آسان ہو جائے گا۔ ایک شخص ملاقات کے لیے آیا جس کا نام سعد تھا، تو کہا کہ تم آئے ہو تو خود بخود سعادت اور برکت آ گئی۔ یہ مزاج ہونا چاہیے، ذوق ہونا چاہیے، شاعرانہ مزاج ہونا چاہیے، بات پہنچانا بہت آسان ہو جاتا ہے، منقلب کرنا بہت آسان ہو جاتا ہے۔ آیت اللہ عراقی کی خدمت میں ایک شخص آیا اور اس سے نصیحت حاصل کی، تو آیت اللہ عراقی پوچھا کرتے ہیں تم کون سے شہر سے تعلق رکھتے ہو، تمہارا نام کیا ہے، تمہارے باپ کا نام کیا ہے، اور اطراف کی چیزیں معلوم کرتے تھے، پھر نصیحت کرتے تھے۔ اور ماشاءاللہ سے آیت اللہ عراقی جب اس دنیا سے رخصت ہوئے تو 100 سال سے زیادہ انہوں نے حیات گزاری ہے، یعنی بعض علماء کہتے ہیں کہ 1 صدی انہوں نے بندگی پروردگار کی، 1 پوری صدی انہوں نے عبادت پروردگار کی۔ اتنے بڑے عابد، اتنے بڑے عارف، اتنے بڑے زاہد۔ جب آئے سوال کی تو اس سے بہت ساری چیزیں معلوم کی۔ اس میں معلوم ہوا کہ اس کا مشغلہ نجاری ہے، کارپینٹر ہے، لکڑیوں کا کام کرتا ہے۔ تو آیت اللہ عراقی سے جب اس نے معلوم کیا کہ آپ مجھے کیا نصیحت کرتے ہیں، آیت اللہ عراقی نے کہا کہ ایک پنجرہ بناؤ جو لکڑی کا پنجرہ ہو، اور اپنے نفس کو اس پنجرے میں قید کر دو، اپنے نفس کو اس پنجرے میں قید کر دو۔ یہ جچتا ہے اس کے اوپر کہ جس نے 100 سال تک اپنے نفس کو اسی طرح پنجرے میں قید کیا، پھر وہ نصیحت کرے۔ ورنہ کہنے والے تو بہت سی اچھی باتیں کہہ کر جاتے ہیں، نصیحت کر کے جاتے ہیں، لیکن خود اگر عمل کیا ہو پھر نصیحت کرے تو بات اور مولا متقیان کی شان یہی ہے کہ دنیا کی جو مذمت نہج البلاغہ میں بیان کی ہے، آیت اللہ خامنہی کا جملہ یہ ہے، فرماتے ہیں کہ دنیا کی مذمت میں عارفوں کا کہنا سمجھ میں آتا ہے، عابدوں کا کہنا سمجھ میں آتا ہے، زاہدوں کا کہنا سمجھ میں آتا ہے، لیکن علی مرتضیٰ نے نہج البلاغہ میں اس وقت دنیا کی مذمت کی ہے جب پوری دنیا پر حکومت کر رہے ہیں۔ خلافت ہونے کے بعد دنیا کو ٹھوکر مارنا، یہ علی مرتضیٰ کا کہنا ہے۔ تو عرض کر رہے تھے کہ خود ہمارے نفس کے اندر یہ علرا موجود ہے، چاہے کوئی آیت موجود نہ ہو، کوئی حدیث موجود نہ ہو، خود بخود گھنٹی بج جاتی ہے کہ یہ غلط راستہ ہے، اس راستے سے پرہیز کرنا چاہیے۔ اور پھر آج جو ہمارے سامنے کردار اور اخلاق موجود ہے، بہت زیادہ آسان ہو جاتا ہے کہ ہم عمل کریں۔ حضرت خدیجہ طاہرہ نے اس وقت بے لوث کو کرم فرمایا، اور آج حضرت خدیجہ طاہرہ سلام اللہ کا نام باقی ہے۔ اس نے کیا خوب کہا تھا کہ کوئی آسان نہیں مثل خدیجہ ہونا، کوئی آسان نہیں مثل خدیجہ ہونا، جچتا ہے یہ مادر زہرا ہونا، جچتا ہے اس پہ مادر زہرا ہونا۔ اور پھر آگے انہوں نے جو مفہوم دیا ہے وہ یہ ہے کہ دنیا میں کوئی قاعدہ قانون نہیں ہے کہ کبھی کسی کی نسل بیٹے کے علاوہ کسی سے آگے بڑھی ہو، صرف حضرت خدیجہ طاہرہ وہ ہیں کہ جہاں پر یہ قانون ٹوٹتا ہے اور بیٹی سے نسل حضرت خدیجہ آگے بڑھی۔ آج ہم یاد کرتے ہیں نسل رسول کو، تو یاد رکھیے گا نسل رسول نہیں ہے، نسل حضرت خدیجہ طاہرہ بھی ہے۔ حضرت خدیجہ طاہرہ کی ساری نسل ہے جو دنیا جہاں میں موجود ہیں، سادات حسنی ہوں، سادات حسینی ہوں، سادات عابدی ہوں، سادات زیدی ہوں، سادات قاسمی ہوں یا رضوی ہوں یا نقوی ہوں یا تخوی ہوں، یہ سب کے سب وہ ہیں جو نسل حضرت خدیجہ طاہرہ سے۔ اور قرآن کا یہ قانون ہے، حدیث رسول کا بھی جملہ یہ ہے کہ اگر کوئی شخص ایک نیک کام کی بنیاد رکھتا ہے تو نہ صرف اس نیک کام کا ثواب ملتا ہے بلکہ جو اس نیکی پر عمل کرتا ہے اس کا ثواب ملتا ہے۔ آج مجھے کہنے دیجئے کہ صرف حضرت خدیجہ کو اپنے ایمان لانے پر اجر و ثواب نہیں مل رہا، بلکہ انہوں نے جو بنیاد رکھی ہے اس کی وجہ سے جو قیامت تک ایمان لے کر آ رہا ہے ان سب کا ثواب بھی حضرت خدیجہ کے نام اعمال میں لکھا جاتا ہے۔ بس عزیزو، آج کی رات حضرت خدیجہ اس دنیا سے تو رخصت ہو گئی اور حضرت زہرا کو یتیم کر گئی، حضرت زہرا یتیم ہو گئی، بے مادر ہو گئی،
مادر گرامی دنیا سے رخصت ہوئی. اور یہ کتنی شفیق ماں تھی کہ جاتے جاتے بھی یہ کہہ کر جا رہی تھی یا رسول اللہ میری اس بیٹی کی آپ حفاظت کیجیے گا, میری اس بیٹی کو کوئی اذیت و عذاب نہ دے. حضرت خدیجہ کی نظر شاید مکے کی جانب ہوگی, چونکہ بہرحال مکے ہی میں زندگی گزاری تھی, مکے ہی میں تکلیفیں دیکھی تھی, مکے ہی میں پتھر دیکھے تھے, کانٹے دیکھے تھے. شاید یہ سوچا ہوگا کہ میرے جانے کے بعد کوئی اہل مکہ انہیں نقصان نہ پہنچائے, کوئی تکلیف نہ پہنچائے. لیکن میں کہوں گا اے خدیجہ طاہرہ آپ پر ہماری جانیں قربان, مکے میں تو کسی نے تکلیف نہ پہنچائی, لیکن جب یہ بیوی مدینے چلے گئی اور رسول خدا دنیا سے رخصت ہو گئے تو مدینے والے اس بچی کی دروازے پر لکڑیاں لے کر مکے والوں میں سے تو کسی میں بھی مجال نہیں تھی کہ درک سیدہ کو جلا سکے, لیکن مدینے والوں نے جلایا, مدینے والوں نے اذیت دی ہے. اور سنیں کہ یہ گھرانہ وہ ہے, یتیمی کو میں ذرا بیان کرنا چاہتا ہوں, یہ گھرانہ وہ ہے جو یتیم پرور گھرانہ. خود حضرت خدیجہ کا یہ لقب تھا, ام السعالی کو ام الیتامہ کہا جاتا تھا. یہ یتیموں کی ماں ہے, یہ یتیموں کو پالنے والی ہے, یہ یتیموں کی پرورش کرنے والی ہے. یہ صرف جناب خدیجہ نہیں ہے, پیغمبر اکرم بھی اسی طرح سے یتیموں کا خیال رکھا کرتے تھے. صرف پیغمبر اکرم نہیں, علی مرتضیٰ بھی اسی طرح سے یتیموں کا خیال رکھا کرتے تھے. اسی لیے جب تابوت علی مرتضیٰ کنویں میں اٹھ گیا اور امام حسن امام حسین کسی مقام سے گزر رہے تھے تو کسی بوڑھے کی گھبرانے کی آواز آئی تھی, اور جب یہ بچے پہنچے تھے سوال کیا تھا کہ تو چلا کیوں رہا ہے, کہا کہ ایک شفیق انسان تھا جو میرے پاس آ کر بیٹھا کرتا تھا اور میری دلداری کیا کرتا تھا. سوال کیا اس کا نام کیا ہے, کہ میں نے کئی مرتبہ نام پوچھا لیکن اسے نام نہیں بتایا, بس یہ کہتا تھا میں اپنے پروردگار ہوں. کہا یہ بتا جب وہ میرے پاس بیٹھتا تھا تو کہتا کیا تھا, باتیں اس کی کیا ہوتی تھی, کہا اکثر وہ ایک جملہ کہا کرتا تھا, مسکین جالس مسکین غریب جالس غریبا. ایک مسکین کے ساتھ دوسرا مسکین بیٹھا ہے, ایک پردیسی کے ساتھ دوسرا پردیسی بیٹھا. دونوں بچوں نے اپنے سر کو پیٹا اور فرمایا ہوا ابونا علی ابن ابی طالب, اے شیخ وہ ہمارے بابا علی ابن ابی. عزادارو یہ اتنا یتیم پر گھرانا ہے. آگے چلیے گا, امام حسن کے دسترخوان مشہور ہے. ارے امام حسین کی بات کیا, جب کربلا کے سفر میں اطلاع ملی تھی مسلم ابن عقیل شہید کر دیے گئے تو مسلم کی یتیم بچیوں کو ملایا تھا, دستے شفقت پھیلا تھا, والی اپنے ہاتھوں سے پلائی تھی. اور پھر جب مسلم کی بچیوں کے ساتھ ایسا سلوک کیا, بچیاں بھی خاندان رسالت کی تھی, سمجھ گئی, کہنے لگی چچا جان کیا ہمارے بابا زندہ نہیں رہے. مولا نے فرمایا اب سے تمہارا باپ حسین ہے, حسین کو بابا بابا کہہ کر پکارنا. بس عزادارو یہ میں نے داستان خلاصہ کر کے آپ کو بتا دی. یہ کیسا یتیم پرور گھرانہ ہے, یہ کیسا یتیم نواز گھرانہ ہے. لیکن آخری مرحلہ آ گیا جب خود حسین کربلا میں رخصت ہو گئے اور حسین کی بچیاں یتیم ہو گئی. میں سب کی طرف سے ہاتھ جوڑ کر بیوی سے کہوں گا, بیوی اب یتیم پروری کے لیے کسی کا انتظار نہ کیجیے گا, کوئی دستے شفقت بھیجنے والا نہیں آئے گا, کوئی آپ کو یہ کہہ کر نہیں آئے گا کہ مجھے بابا کہنا, مجھے چچا کہنا. اب آپ اپنے آپ کو چھپا لیجیے گا, کیونکہ اب جو آنے والا ہے وہ تعزیانہ لے کر آ رہا ہے, وہ تراجے باندھنے کے لیے آ رہا ہے, وہ بالیاں چھیننے کے لیے آ رہا ہے, وہ دامن میں آگ لگانے کے لیے آ رہا ہے. ارے یہ مصیبتیں ہی بہت تھی, لیکن اس یتیمہ پر ایک ظلم اور ہوا کہ سیدوں
ألا ولعنة الله على القوم الظالمين وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون. پروردگار ناس و مالک سیدہ کائنات میں جگہ نصیب فرما، ہمارے تمام گناہ کبیرہ صغیرہ مغفر فرما، ہمارے مرحومین کی مغفرت فرما، اس قلیل سے توسل کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما، ہم سب کے دلوں میں محبت حضرت خدیجہ طاہرہ سلام علیہا نازل فرما، ہمارے بچوں تک یہ محبت منتقل کرنے کی توفیق نصیب فرما، پروردگار خاندان رسالت سے ہمیشہ محبت اور الفت رکھنے کی توفیق نصیب فرما، ان کی محبت کے ساتھ جینا اور پڑھنا نصیب فرما، پروردگار سیرت محمد والے محمد پر عمل پیرا ہونے کی توفیق نصیب فرما، ان کی شفاعت سے بہترمند فرما، ان کی زیارات کی توفیق نصیب فرما، حج و عمرے کی سعادت نصیب فرما، تمام شیعان حیدر کرار کی جان مال عزت اور ان کی حفاظت فرما، امت اسلامیہ کو اتحاد نصیب فرما، ملک پاکستان کو استحکام نصیب فرما، بے اولاد مومنین کو حضرت خدیجہ کا واسطہ، حضرت زہرا سلام علیہ کا واسطہ اولاد صالحہ نصیب فرما، صاحبان اولاد کو اپنی اولاد کی اچھی تربیت کرنے کی توفیق نصیب فرما۔ پھر حضرت خدیجہ کا واسطہ دیتے ہیں جو ملکۃ العرب تھی، رئیس مکہ تھی، پروردگارہ جو بے روزگار مومنین ہیں انہیں اس بیوی کے صدقے میں رزق حلال نصیب فرما، جو رزق حلال کما رہے ان کے رزق برکت وسعت و کثرت نصیب فرما، ہم سب کو حضرت حجت کے لشکر کے سپاہیوں میں سے قرار دے اور ان کے ظہور پرنور میں تعجیل فرما، ان کے عاشقین و اعوان و انصار میں سب کا نام شامل فرما۔ یہ سورۃ فاتحہ کی درخواست ہے مرحوم آیت اللہ خوئی اور آیت اللہ خمینی اور دیگر براجین وزام، مولانا سید محمد علی حسینی، ڈاکٹر عباس حیدر شہید، مرحوم مرزا اکبر حسین ابن ابو الفضل حسین، مرحومہ ممتاز جہاں بنت قمر الحسن، مرحومہ ولی النساء، مرحومہ نور جہاں منور جہاں، حاضرین کے مرحومین مرحومات اور کل مومن و مومنات کے لیے رحمہ اللہ